اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہجۃ الاسراء شریف میں ہے، حضرت عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا طلب علمی کا زمانہ تھا اور میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ایک دن ہمیں علم ہوا کہ شہر سے دور ایک مقبول خدا ہے جنہیں غوث کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی زیارت کا شوق ہوا۔ میں اور میرے دو ساتھی طالب علم ابن سکا نے کہا کہ میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا اور میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ میں نے کہا میں سوال تو بڑا سخت کروں گا، دیکھو اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے الفاظ ٹھیک ہیں، یہ کلمات بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں، میں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر صرف یہ دیکھوں گا کہ مجھے کتنا فیض ملتا ہے۔ تینوں جب وہاں پہنچے تو وہ بزرگ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے، پھر اچانک ظاہر ہوئے اور ابن سکا کی طرف غضب کی نگاہ کر کے فرمایا، اے ابن سکا، خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ سن، تیرا سوال یہ ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم میں کفر کی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ عبداللہ بن علی تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عبداللہ، تیرا خیال ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں گا؟ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اے عبدالقادر، تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کے ممبر پر بیٹھا ہو واز کر رہا ہے اور لاکھوں انسان تیرے بیان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تمام اولیاء اللہ نے تیری بزرگی کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ ہم سے پھر غائب ہو گئے اور پھر ان کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس غوث نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کر دیا۔ ابن سکا نے ہر علم میں شاندار کامیابی حاصل کی، ساری دنیا میں اس کے علم کا چرچا ہونے لگا، بڑے بڑے عالم اس سے مناظرہ میں شکست کھا گئے۔ روم کے عیسائی بادشاہ نے اپنے تمام پادریوں کو جمع کیا اور ابن سکا کو مناظرہ کی دعوت دی۔ ابن سکا نے تمام پادریوں کو شکست فاش دی اور لاجواب کر دیا۔ بادشاہ اس صورتحال سے سخت پریشان ہوا۔ اچانک اس کی جوان بیٹی پر ابن سکا کی نظر پڑ گئی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ کو کہا کہ اپنی اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ بادشاہ نے کہا اس شرط پر نکاح کر سکتا ہوں کہ تو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لے۔ ابن سکا نے فوراً اسلام کو خیر آباد کہہ دیا اور مرتد ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا۔ نکاح کے ساتھ ہی اس کے جسم میں کوڑ کی بیماری پھیل گئی۔ بادشاہ نے اس کو اٹھوا کر شہر سے باہر پھینک دیا۔ جو آدمی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس پر لعنت بیچتا تھا۔ لوگ کہتے یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک ولی اللہ کی بے ادبی کی ہے۔ آخر وہ اسی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، چو خدا خواہد کے پردہ کس درد، میلش اندر تنا پاکا زند۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ پاک لوگوں پر تان شروع کر دیتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ ماں باپ کا بے ادب، استاد کا بے ادب، پیر کا بے ادب کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈوئی، تے منزل مقصود نہیں پہنچ باج ادب دے کوئی۔ اولیاء اللہ کے دربارے میں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگوں کو ابن سکا کا واقعہ سن کر اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں ہے،
حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہو اور راوی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ بھلا اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح اس غوث نے فرمایا تھا میں نے دیکھا ابن سکا پر اسی طرح گزری۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسی طرح ہو کر رہتی ہے۔ راوی کہتے ہیں مجھے تحصیل علم کے بعد سلطان نور الدین شہید نے دمشق میں بلایا اور وزیر اوقاف بنایا۔ میں نے دیکھا دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی ہے۔ میرے معاملے میں بھی غوث کا کہنا صحیح ہوا، مگر ایمان سلامت رہا کیونکہ میری بے ادبی اس سے کم تھی۔ اور شیخ عبد القادر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بغداد کی جامع مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، جن کی ممبر بنی گردنیں اولیاء، جن کی ممبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شیخ علی بن ہیئتی رحمۃ اللہ تعالی نے مجلس سے اٹھ کر غوث اعظم رضی رحمۃ اللہ تعالی کا قدم پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا۔ 2000 اولیاء آپ کی محفل میں حاضر تھے، سب نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ اس وقت سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی غزنی کے پہاڑوں میں عبادت فرما رہے تھے۔ شہنشاہ بغداد کا اعلان سنتے ہی سر جھکا دیا اور کہا لا بل علی عینی و رأسی، نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیروں کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا۔ ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، مگر نہایت ادب و احترام کے ساتھ۔